شائقین حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے سونک انٹرپرائزز کی جانب سے ایک بڑا ہی حیرت انگیز لرزہ خیز واقعہ، مردہ قوال کی قوالی، یعنی غوث پاک کی کرامت، خواجہ اجمیری کی دعوت۔ اس دعوت کی لرزہ خیز داستان کو اشعار کے سانچے میں ڈھالا ہے ہندوستان کے مشہور ادیب المثال واقعہ نگار حضرت نیرنگ سنبھلی نے۔ اس کے گانے والے فنکار گوہربار گلوکار انور صابری فیروز آبادی، اور میوزک ترتیب دیا ہے محمد طاہر نے۔ لیجئے سماعت فرمائیے مردہ قوال کی قوالی۔ امید ہے یہ واقعہ آپ کو پسند آئے گا۔ یہ ہے نیرنگ ایک سچی روایت غوث اعظم کی، یہ ہے نیرنگ ایک سچی روایت غوث اعظم کی، یہ ہے نیرنگ ایک سچی روایت غوث اعظم کی، یہ ہے نیرنگ ایک سچی روایت غوث اعظم کی، بڑی حیرت اثر ہے ایک کرامت غوث اعظم کی، بڑی حیرت اثر ہے ایک کرامت غوث اعظم کی، بڑی حیرت اثر ہے ایک کرامت غوث اعظم کی، یہ ہے نیرنگ ایک سچی روایت غوث اعظم کی، یہ ہے نیرنگ ایک سچی روایت غوث اعظم کی، یہ ہے نیرنگ ایک سچی روایت غوث اعظم کی، یہ ہے نیرنگ ایک سچی روایت غوث اعظم کی، بڑی حیرت اثر ہے ایک کرامت غوث اعظم کی، بڑی حیرت اثر ہے ایک کرامت غوث اعظم کی، بڑی حیرت اثر ہے ایک کرامت غوث اعظم کی، بڑی حیرت اثر ہے ایک کرامت غوث اعظم کی۔ بڑا دلچسپ ہے ایک مرتبہ کا واقعہ حضرت، بغور اس کو سنو گے تو بنے گا باعث حیرت، حقیقی فرض نسبت کو نبھایا غوث اعظم نے، معین الدین خواجہ کو بلایا غوث اعظم نے، بڑا ہی برکتی خوش بخت یہ حج کا مہینہ تھا، یہ سچے باب رحمت تک پہنچنے کا قرینہ تھا، بنا کرنا خدا اللہ کو اپنے سفینے میں، کیا مکے میں حج خواجہ نے پھر پہنچے مدینے میں، رسول اللہ سے مل کر چلے بغداد کی جانب، بہر حالت رہے وہ مرضی حق کی طرف راغب، تھے کچھ خادم بھی خواجہ جن کو اپنے ساتھ لائے تھے، تھے کچھ خادم بھی خواجہ جن کو اپنے ساتھ لائے تھے، تھے کچھ خادم بھی خواجہ جن کو اپنے ساتھ لائے تھے، تھے کچھ خادم بھی خواجہ جن کو اپنے ساتھ لائے تھے، دل ان کے جلوے نور خدا سے جگمگائے تھے، دل ان کے جلوے نور خدا سے جگمگائے تھے، دل ان کے جلوے نور خدا سے جگمگائے تھے، دل ان کے جلوے نور خدا سے جگمگائے تھے۔
جب غوث پاک نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو بغداد آنے کی دعوت دی تو وہ حج کا مبارک مہینہ تھا۔ خواجہ غریب نواز فرائض حج ادا کر کے مدینے کی زیارت سے مشرف ہو کر بغداد پہنچتے ہیں۔ وہاں کس طرح ان کا استقبال ہوتا ہے سماعت فرمائیے۔ غرض یہ قافلہ خواجہ کا جب بغداد میں آیا تو استقبال میں موجود غوث پاک کو پایا۔ بسد جاؤ حشم سب خانقاہ عالیہ پہنچے، وہاں پر ذوق فگن تھے ہر طرف اللہ کے جلوے۔ ہوئی جب شب تو پورے کر کے بندوبست دعوت کے، سرے محفل سجائے خادموں نے خوان نعمت کے۔ بڑے ہی شوق سے مل جل کے کھایا سب نے پھر کھانا، ہوئے فارغ جو اس سے پھر ادا کی رسم شکرانہ۔ یہ بولے غوث سے خواجہ کے ایک یا حضرت عالی، بڑا بے چین ہے دل ہم کو تم سنواؤ قوالی۔ نہیں تھے غوث اس کے اہل پھر بھی غم نہ فرمایا، جو ان کا خاص خدمتگار تھا ایک اس کو بلوایا۔ وہ آیا تو کہا یہ غوث نے تم شہر میں جاؤ، کوئی قوال مل جائے تو اس کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ گیا خادم وہ فوراً شہر میں قوال کو ڈھونڈا، جو اس کے اہل تھے گھر جا کے ان سے بھی پوچھا۔ بتایا اس کو لوگوں نے یہاں قوال تھا ایک ہی، بتایا اس کو لوگوں نے یہاں قوال تھا ایک ہی، بتایا اس کو لوگوں نے یہاں قوال تھا ایک ہی، بتایا اس کو لوگوں نے یہاں قوال تھا ایک ہی۔ ہوا ایک حادثہ اور موت اس میں ہو گئی اس کی، ہوا ایک حادثہ اور موت اس میں ہو گئی اس کی، ہوا ایک حادثہ اور موت اس میں ہو گئی اس کی، ہوا ایک حادثہ اور موت اس میں ہو گئی اس کی۔ خواجہ غریب نواز رات کو کھانا کھانے کے بعد غوث پاک سے قوالی سننے کی فرمائش کرتے ہیں۔ شہر بغداد میں قوال کو تلاش کیا جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہاں صرف ایک ہی قوال تھا اور اس کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ ہوئے 2 سال اس کو اٹھ گیا وہ دار فانی سے، نہیں ہے واسطہ اب اس کو اپنی زندگانی سے۔ گیا خادم وہ واپس سب سنائی غوث کو حالت، کہا بس ایک ہی قوال تھا وہ مر گیا حضرت۔ یہ سن کر مسکرائے غوث اعظم اور کچھ سوچا، بڑا فضل خدا سے حوصلہ جذبے عقیدت کا۔ وہ بولے بات تو خواجہ کی جائے گی نہ یہ خالی، مرا قوال جو ہوگی اسی کی آج قوالی۔ کہا خادم سے اس قوال کی تم قبر پر جاؤ، ہمارا حکم بے خوف و خطر اس تک یہ پہنچاؤ۔ کہو اجمیر سے خواجہ معین الدین آیا ہے، تجھے غوث زمانے اپنی محفل میں بلایا ہے۔
جمال حق سے مردہ جسم ہوگا اس کا داغندہ، سنے گا جب ہمارا حکم وہ ہو جائے گا زندہ، سنا جب غوث کا یہ حکم خادم قبر پر پہنچا، کیے ہوش و خرد قابو میں اور اس طرح سے بولا کہ اے قوال تجھ کو غوث اعظم نے بلایا ہے، اے قوال تجھ کو غوث اعظم نے بلایا ہے، اے قوال تجھ کو غوث اعظم نے بلایا ہے، اے قوال تجھ کو غوث اعظم نے بلایا ہے، ستارہ تیری مردہ زندگی کا جگمگایا 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 ہے۔ کہ اے قوال تجھ کو غوث الاعظم نے بلایا ہے، ستارہ تیری مردہ زندگی کا جگمگایا ہے۔ صدا خادم کی یہ گونجی فضا میں برق سی چمکی، پھٹی قوال کی وہ قبر خوشبو ہر طرف مہکی، لگا کر نعرہ الا اللہ کا وہ قبر سے نکلا، کفن پہنے اسی طرح وہ پہلے اپنے گھر پہنچا، وہ پہنچا اپنے گھر تو خوش ہوئے سب اس کے گھر والے، کفن اس کا اتارا اور پہنائے نئے کپڑے، وہ لے کر ساتھ ڈھولکیے کو بزم غوث میں پہنچا، بڑی ہی شان سے قوالی گانے کے لیے بیٹھا، ہوئے مسند پہ اپنی جلوہ گر خواجہ یہ اجمیری، تو اس قوال نے پھر فارسی کی چیز یہ چھیڑی، پھر اس قوال نے پھر فارسی کی چیز یہ چھیڑی، تو اس قوال نے پھر فارسی کی چیز یہ چھیڑی۔ نمی دانم چے آخر چون دمے دیدار می رقصم، نمی دانم کے آخر دودھ میں دیدار می رقصم، نمی دانم کے آخر دودھ میں دیدار می رقصم، نمی دانم چے آخر چون دمے دیدار می رقصم، نمی دانم کے آخر دودھ میں دیدار می رقصم، نمی دانم چے آخر چون دمے دیدار می رقصم، مگر نازم بئی ذوقے کے پیشے یار می رقصم، مگر نازم بھائی ذوقے کے پیشے یار می رقصم، مگر نازم بھائی ذوقے کے پیشے یار می رقصم، تو آقا دل کی از بہرے تماشا خون من ریزی، تو آقا دل کی از بہرے تماشا خون من ریزی، منا بسمل کے زیرے خنجرے خون فار می رقصم، منا بسمل کے زیرے خنجرے خون فار می رقصم، نمی دانم چے آخر دودھ میں دیدار می رقصم، نمی دانم چے آخر دودھ میں دیدار می رقصم، کیا جانا تماشا تم کے گھر امبو ہے جا بازا، کیا جانا تماشا تم کے گھر امبو ہے جا بازا، بسد سامان رسوائی سرے بازار می رقصم، بسد سامان رسوائی سرے بازار می رقصم، نمی دانم چے آخر دودھ میں دیدار می رقصم، نمی دانم چے
سائرہ زہے تقبا کے منبع جبہ و دستار می رقصم زہے تقبا کے منبع جبہ و دستار می رقصم نمیدانم چه آخر جودم دیدار می رقصم نمیدانم چه آخر جودم دیدار می رقصم منم عثمان ہارونی کے یارے شیخ منصورم منم عثمان ہارونی کے یارے شیخ منصورم ملامت می کند خلق و من بردار می رقصم ملامت می کند خلق و من بردار می رقصم نمیدانم چه آخر جودم دیدار می رقصم نمیدانم چه آخر جودم دیدار می رقصم نمیدانم چه آخر جودم دیدار می رقصم نمی دانم چہ آخر چوں دمے دیدار می رقصم. یہ قوالی سن کر محفل کے تمام افراد پر وجد کسی کیفیت طاری ہو گئی. حضرات گرامی سماعت فرمائیے. سما ایسا بندھا ایک وجد سب پر ہو گیا طاری اٹھا ایک ولولہ رقت میں آئی رحمت باری زمیں جھومی فلک جھوما شجر جھومے حجر جھومے سبھی اس خانقاہ غوث کے دیواروں در جھومے جو دیکھا غوث نے ایک ہو گیا ہے زلزلہ پیدا ستون اس خانقاہ عالیہ کا زور سے پکڑا پکڑتے ہی ستون وہ زلزلہ فوراً ہوا ٹھنڈا وہاں پر غوث اعظم کی فضیلت کا گڑا جھنڈا ہوا سب کے دلوں سے ختم جذبے وجد کا عالم وگرنہ حال ہو جاتا جہاں کا درہم و برہم ہوا وقت سحر فوراً اذا پھر فجر کی گونجی گئے مسجد میں سب وہ اہل محفل اور عبادت کی ہوا قوال زندہ ضد بھی خواجہ کی ہوئی پوری سنی غوث زمانے بھی یہ قوالی با مجبوری تہلکا مچ گیا اس غوث کی زندہ کرامت کا ہوا چرچا زمانے بھر میں ان کی جاہو حشمت کا کرشمہ کر دیا وہ رونما اللہ والے نے 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 یہ عالم جگمگایا آج ہے جس کے اجالے نے یہ عالم جگمگایا آج ہے جس کے اجالے نے یہ عالم جگمگایا آج ہے جس کے اجالے نے یہ عالم جگمگایا آج ہے جس کے اجالے نے ہے سب پیروں کے افضل پیر حضرت غوث جیلانی سبھی نے کر کے سرخم اپنا ان کی بات یہ مانی حقیقت میں قدم ان کا ہے سب ولیوں کے کاندھوں پر جھکے ہیں ان کے آگے اصل میں سب اولیاء کے سر ہے قصہ ایک دن کا بعض میں حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس ہے اللہ کا پیغام یہ آیا کہ اے غوث زماں کہہ دو یہ سب ولیوں سے پیروں سے زمانے بھر کے اپنے آستانے کے
फकीरों से। कदम हमने तुम्हारा रखा सब वलियों के कांधों पर, हुजूरी में झुका दे वो तुम्हारी सब ही अपना सर। किया ऐलान जिस दमवाज में ये गौसे आजम ने, झुका दे गर्दने सब औलियाए बज़्म आलम ने। जनाबे गौसे आजम बन गए सरदार वलियों के, हमेशा के लिए ही मुनीसो गमख्वार वलियों के। बयां करता हूँ अब मैं हाल उनकी अफजलियत का, निगाहे हक में क्या रुतबा था उनकी अकमलियत का। महीना साल का हर एक जो पैगाम लाता था, महीना साल का हर एक जो पैगाम लाता था, महीना साल का हर एक जो पैगाम लाता था, महीना साल का हर एक जो पैगाम लाता था। वो अपने कारनामे की खबर उनको सुनाता था, वो अपने कारनामे की खबर उनको सुनाता था, वो अपने कारनामे की खबर उनको सुनाता था, वो अपने कारनामे की खबर उनको सुनाता था। सभी हालात की पेशीन गोई उनको होती थी, जो होता हादसा तरकीब बतलाते थे बच्चे की। किसी पर हादसों का कुछ असर होने ना पाता था, ये रुतबा उनका सबको हर मुसीबत से बचाता था। निकल कर सुबह को सूरज भी करता था सलाम उनको, रज़ाए हक का रोजाना वो देता था पयाम उनको। हिफाजत के लिए हर दम फरिश्ते साथ रहते थे, वही वो काम करते जिसको गौसे पाक कहते थे। खुदा करता था उनकी हर तरीके से निगहबानी, न होती थी किसी सूरत से उनको कुछ परेशानी। जुमेरातों को जो घर में चराग उनके जलाता है, ये उसका शगल उसको हर मुसीबत से बचाता है। ये है सच्ची हकीकत, आजमा ले जिसका जी चाहे। मुकद्दर अपना वो बिगड़ा बना ले जिसका जी चाहे। अकीदतमंद जो मुश्किल में उनको याद करते थे, खुदा के फजलो रहमत से वो दामन अपना भरते थे। जो उनको याद करते हैं वो उनके काम आते हैं, जो उनको याद करते हैं वो उनके काम आते हैं, जो उनको याद करते हैं वो उनके काम आते हैं, जो उनको याद करते हैं वो उनके काम आते हैं। अकीदतमंद सब ही उनके दर से फैज पाते हैं, अकीदतमंद सभी उनके दर से फैज पाते हैं, अकीदतमंद सभी उनके दर से फैज पाते हैं, अकीदतमंद सभी उनके दर से फैज पाते हैं। हकीकत गौसे आजम की ये एक तुमको दिखाता हूँ, जो खास एक राज की है बात वो तुमको बताता हूँ। थे उनके जिसमें अतहर तीन रुतबा जिनका आली था, जो एक था जाहिरी, एक बातिनी, एक इंतकाली था।
تھا یہ تینوں جسم ان کے اپنا اپنا کام کرتے تھے بڑی ہی احتیاطی سے رہے حق پر گزرتے تھے جو آیا وقت رخصت ان کے جسم انتقالی کا چلا پھر سلسلہ حضرت کے احکامات عالی کا کہا لوگوں سے حضرت نے گناہ شرک مت کرنا سوائے حق تعالی کے کسی سے بھی نہیں ڈرنا سوا اللہ کے کوئی نہیں حاجت روا اپنا وہی معبود برحق ایک ہے مشکل کشا اپنا اسی کے قبضہ قدرت میں سب کی زندگانی ہے جہاں کے ذرے ذرے پر اسی کی حکمرانی ہے وہی ہے مالک و روزے زدہ خلاق عالم کا حقیقت میں یہ سب کچھ ہے ظہور اس رب اعظم کا قیامت آئے گی ہو جائے گی دنیا فانا ایک دن فقط رہ جائے گی باقی یہی ذات خدا ایک دن جو ہوگا نیک وہ سیدھا چلا جائے گا جنت میں جو ہوگا بد وہ ظالم مبتلا ہوگا مصیبت میں مسلمانوں بصد کے دل کرو توبہ گناہوں سے لگاؤ دل خدائے پاک کی مرغوب راہوں سے یہی میری وصیت ہے یہی میری ہدایت ہے 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 جو مانے گا اسے وہ مال کے گلزار جنت ہے جو مانے